اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے پیارے بھائیوں، اسلام کے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مسلسل بیان ہو رہا ہے فتح مکہ کے اور اس کے آلے دوالے جو بستیاں تھے ان کے بارے میں۔ آج ہم غزوہ حوازن یوم حنین کی بیان کریں گے۔ غزوہ حوازن جہاں پر حنین میں جنگ ہوئی، اور یہ یوں تھا، رب کریم نے قرآن میں بھی اس کے بارے میں آیات نازل کی ہے۔ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ يَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى الرَّسُولِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ حوازن کی غزوہ حوازن مکے سے کچھ فاصلے پر طائف کے مین روڈ پر ہے، جو طائف جانے والا روڈ ہے اس پر ہے، اور کچھ دوری ہے مکے سے۔ نبی علیہ السلام نے جب مکہ فتح کیا، سارے وہاں کے جتنے لوگ تھے انہوں نے بیعت کی، مرد نے، عورتوں نے، اور مسئلہ حل ہو گیا، شرعی احکام نافذ ہو گئے۔ تو حوازن میں طائف روڈ پر مکے سے کچھ فاصلے پر حنین کے مکان پر یہ لوگ جمع ہوئے، حوازن قبیلہ کا، اور ساتھ میں 2 قبیلے اور ہوئے، اور انہوں نے مسلح جد و جہد کے لیے کمر باندھا کہ ہم نبی علیہ السلام سے اور لشکر اسلام سے مقابلہ کریں گے اور لڑیں گے۔ جب نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو انہوں نے ان کے خلاف لشکر کشی کا اعلان کر دیا۔ محمد بن اسحاق بن یسار نے اپنی کتاب میں فتح مکہ کے ذکر کے بعد نبی علیہ السلام کی حوازن کی طرف روانگی کی تاریخ 5 شوال سن 8 ہجری بیان کی، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ ان کے خیال میں فتح مکہ جب ہوئی تھی اس وقت ماہ رمضان ختم ہونے میں ابھی 10 روز باقی تھے۔ مطلب ہے کہ تقریباً فتح مکہ کے بعد 17 دن کے بعد غزوہ حنین ہوا تھا۔
کیونکہ یہ 10 دن یہ تھے اور بعد میں 2-3 دن وہاں لگے، اور اس کے بعد جب جمع کیا جائے اس کا جانے کے لیے تو یہ 17 دن تقریباً بنتے ہیں۔ مکے سے وہاں مکے میں قیام فرمایا، اس کے بعد رمضان کے مہینہ پورا گزرا مکے میں ہی، اور شوال کا مہینہ شروع ہو گیا۔ شوال کے 5ویں تاریخ کو، 5ویں دن کو، 8 ہجری کی بیان ہے، نبی علیہ السلام نے تقریباً پورا لشکر حوازن کی طرف روانہ کر دینے کا حکم دیا اور خود بھی چلے۔ اس میں مکے کے تقریباً 2000 کے نئے مسلمان بھی تھے جو نئے مسلمان ہو گئے تھے، اور ادھر ادھر جو بستیاں تھے نزدیک کے جو پتہ ہو گئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے اور آسانی سے بغیر لڑائی جھگڑے کے، وہ بھی ساتھ میں ہو لیے اور حوازن کی طرف روانہ ہوئے۔ اور وہاں جا کر کے جب ان کو حنین کے مقام پر گئے، میدان حنین میں، وہاں ایک ریت کے ٹھیلے ہیں بڑے بڑے، ان کے ساتھ یہ حنین کا میدان ہے، یہاں پر پڑاؤ کیا۔ لیکن حوازن کے لوگوں نے اور ساتھ میں ان کو جس نے ان کا ساتھ دیا تھا، پہلے سے کہا کہ ہم لوگ ٹولیوں میں ادھر ادھر چھپ کر کے رہیں گے، تاکہ اسلامی لشکر آ کر کے ایک ہی جگہ میں جمع ہو جائے تو ہم ایک دم حملہ کریں گے۔ اور انہوں نے اپنے گاؤں سے نکلتے ہوئے اپنے ساتھ بیویاں اور بچے اور بچیاں اور جتنے اس کے بکریاں اور اونٹ تھے وہ بھی لیے ساتھ میں، اور ہتھیار بھی مکمل ساتھ میں لیا، اور زبردست قسم کے ہتھیار بند اس کے پاس تیار تھے، جو ہر طرح سے ہتھیار سے لیس تھے۔ مگر انہوں نے بڑے ہوشیاری سے اپنے جو بیوی بچے تھے، مال متا پیچھے رکھا، تھوڑا دور رکھا گیا، اور یہ لوگ آگے آ گئے۔ آگے آ کر کے وہاں بہت سارے ریت کے ٹھیلے ہیں، جب آپ عمرہ میں کبھی جائیں گے اور کبھی آپ کو طائف جانا پڑے تو انشاءاللہ یہ مکان بھی دیکھ لیں گے، جیسے کہ ہم لوگ گئے ہیں۔ اور انہوں نے اپنی پوری افواج کو ادھر ادھر چھپائی۔ اسلامی لشکر حنین کے میدان میں جمع ہوئی، اور یہاں نبی علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ ادھر ادھر جاسوس مقرر کیے کہ آپ لوگ دیکھو کہ کہیں کوئی فوج وغیرہ یا چھپے چھوری تو بیٹھے نہیں ہیں، مگر وہ دور تھے اس مکان سے تھوڑا۔ مجاہدین کے جاسوس جو ٹیلوں پر چڑھ کر کے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو ان کو کچھ نظر نہیں آیا۔ اب یہاں تقریباً رات آ چکی تھی، رات ہو گئی، رات میں بھی خاموشی رہی۔
صبح جب اسلامی لشکر ابھی تیاری کر رہی تھی آگے جانے کی، تو ایک دم تینوں اطراف سے کفار کے لشکر نے حملہ کر دیا اور زبردست تیر برسائے، نیزے لے کر آگے بڑھے اور تیر برسانا شروع کر دیے، کیونکہ ابھی اسلامی لشکر پورا تیار نہیں ہوئی تھی، اسلحہ سنبھالا بھی نہیں تھا کہ یہ حالت پیش آئی اچانک۔ تو بڑا افری تفری، جیسے کہ رب العالمین نے کہا ہے کہ تمہارے کثرت تم کو عجیب لگ رہی تھی، کچھ تمہارے کام نہیں آئی اور تم پر زمین وہاں کی تنگ کر دی گئی، ان کے یلغار نے ان پر زمین تنگ کر دیا۔ پھر رب العالمین نے لشکر اتارے جو کہتا ہے کہ تم لوگوں نے نہیں دیکھے مگر ہم نے بھیجے۔ جب ایک دم یک بارگی سے حملہ کیا تو کچھ جوان شہید بھی ہوئے اور کچھ جو نئے مسلمان تھے وہ تو بھاگنے پر ہی مجبور ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے اس موقع پر جو اسلامی لشکر ادھر ادھر تھوڑا تقسیم تھا، وہ بھی خوف زدہ ہو گیا تھا کہ ابھی ہم کیا عمل کریں، مگر اس حالت میں بھی جب کچھ بھاگ گئے، کچھ ادھر ادھر چھپ گئے، پناہ لے لی، اسلامی لشکر نے افراتفری مچی۔ نبی علیہ السلام اور کچھ اصحاب کرام مضبوط ہی ایک جگہ پر مضبوط رہے۔ نبی علیہ السلام ایک سفید خچر پر، خچر جو کہ مصر سے بھیجا گیا تھا، کوئی کہتا ہے کہ وہ مادہ تھا، کوئی کہتا ہے کہ وہ نہیں، وہ نر تھا، لیکن بہت مضبوط اور طاقتور تھا۔ اس پر سوار ہو کر کے، اور اس ٹائم میں بھی ایک طرف کا رسی اس خچر کا، یعنی منی گھوڑا کہہ لو، ایک طرف کا رسی عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب نے ہاتھ میں لیا تھا، اور دوسرا طرف رسی ابو سفیان بن صخر نے لیا تھا۔ یہ ابو سفیان جو مسلمان ہوا تھا کچھ دن پہلے، لیکن وہ ڈرا نہیں، مضبوط کھڑا تھا، اور نبی علیہ السلام کی گھوڑے کا رسی، ایک طرف کا رسی، کیونکہ وہ بہت مست گھوڑا تھا یا خچر تھا، تو اگر اس افراتفری میں وہ بے قابو ہو جاتا تو مسائل بن جاتا۔ وہ دو رسی ان میں ڈال کر کے اور روک رہا تھا، اور آہستہ آہستہ آگے جا رہا۔ ان لوگوں پر افسوس ہے، کہتے ہیں 25-30 سال بستر لے کر کے گھومتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں اسلام کے، کہ یہ ہمارے اور تم میں کس طرح آ جائے گا۔ اسلام مسلمان ہے، نماز پڑھتا ہے، اور دوسرے کو بولتا ہے آؤ کہ ہم اور تم کوشش کریں کہ ہم میں اسلام کیسے آ جائے گا، ہم میں اور تم میں، اور بسترے لے کر گھوم رہے ہوتے، قرآن سے بھاگتے رہتے ہیں، اس کے ترجمے کے لیے نہیں بیٹھتے ہیں، اس کے آیاتوں پر عمل کرنے کے لیے کچھ سکائی نہیں کرتے ہیں،
بس 5-6 کلمے جو اپنے خود کا خرافات سے بنائے ہوئے ہیں اور لوگوں میں وہ گماتے رہتے ہیں۔ آؤ ہم یہ دیکھیں کہ ہم اور تم میں اسلام کس طرح ہے۔ 30 سال گھومتے رہتے ہیں، یقین کرو کہ ایک سورت کا ترجمہ ان کو نہیں آتا ہے۔ میں نے آزمائے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ میں کدھر جا رہا تھا، یہ بزرگ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ گئے اور تقریباً کوئی 50 کلومیٹر کا دوری تھا، ہمیں دعوت دینے لگے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میں آپ سے کچھ بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں خود میرا ذاتی یہ تجربہ تھا، آپ ان کا مجھے کچھ قرآنی آیات ہے، ان کا ترجمہ ہمیں کر دیجئے۔ پہلے تو ہم بہت لگے رہے، یہ کرو، وقت لگاؤ، اتنے کرو، اتنا کرو، چیلے لگاؤ، یہ لگاؤ، وہ لگاؤ۔ پھر میں نے بھی منہ کھول دیا۔ میرے ساتھ ایک ساتھی تھا، انہوں نے بولا جواب دے دو، کیوں یہ ہم لوگ نہیں تو ہم لوگ ان کو یہ تنگ کرے گا۔ تو میں نے کہا کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ۔ اور میں نے کہا کہ آگے مجھے آتا نہیں ہے، مجھے آتا تھا، ذرا اس کا ترجمہ آگے مجھے کر۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن۔ میں نے بولا یہ آگے ترجمہ مجھے نہیں آتا ہے، آپ لوگوں نے 30 سال لگائے ہیں۔ هل ادلکم تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ، آگے مجھے ذرا پڑھ کر سنا۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میں نے بولا کیا ہے بتاؤ، یا میں بتاؤں؟ آپ بتاؤ، مجھے وہ آتا نہیں ہے، آتا تھا مجھے۔ میں بولا دیکھو ان کا انتہا، آپس میں بولا کہ دیکھو اس کا ترجمہ تو ہمیں نہیں آتا ہے، 30 سالوں میں ترجمہ نہیں آتا ہے کوئی ایک سورت کا۔ ہم وہاں جائیں گے جہاں ہمیں جانا ہے، وہاں پر ہمارے مفتی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے یہ سوال کریں گے۔ میں نے بولا پھر آپ لوگ کس چیز کے دعوت دیتے ہیں؟ جہاد سے ان لوگوں کا دل بیٹھ جاتا ہے، بلکہ اس طرف بھی نہیں جاتے ہیں، دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلو۔ اللہ تعالیٰ کا راستہ ان کا خود بنایا ہوا راستہ ہے یا قرآن نے جو بتایا ہے وہ راستہ ہے؟ اس پر تو یہ جاتے بھی نہیں ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ اور انہوں نے بولا کہ وہاں جائیں گے۔ میں نے بولا ٹھیک ہے، وہاں چلیں گے، تو اب مفتی صاحب کو آپ کا بولو تاکہ ہمیں اس کا ترجمہ کرائے جو آگے آیات باقی ہم سے وہ بھول گیا ہے، تھوڑا یاد کراؤ۔ 50 کلومیٹر کا سفر کیا، راستے میں انہوں نے دوسرا بات نہیں کی، اور جب ہم ادھر اترے اور ہم نے سامان لینا ڈگی سے اتارنے کا چکر میں تھا، وہ لوگ انن فنن غائب ہو گئے۔ میں نے بولا یہ حال ہے۔
30 سال تک بسترے لے کر گھومتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، ہم میں کیسا آئے تم میں کیسا آئے آؤ، لیکن وہ دعوت دیتے کس ذریعہ سے؟ 5-6 کلمے ہیں چھوٹے جو اپنے سے خرافات بنائے ہوئے ہیں، کوئی آیات، کوئی ترجمہ، کوئی قرآن کی صورت یاد نہیں، یہ تو حال ہے۔ اس کے برخلاف ابو سفیان کو دیکھو، وہ کفر کا بہت بڑا اڈانا، عدو اللہ و عدو الرسول، 17-18 دن پہلے مسلمان ہوئے ہیں اور متقی مسلمان بنے ہوئے ہیں، جہاد میں باغی بھی نہیں، جہاد میں بھی گئے ہیں، اور اتنے افراتفری میں اس کا ایمان اتنا مضبوط 17 دن میں بن چکا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے گھوڑے کا رسی پکڑ کر کے اس کو کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے ایمان۔ ایمان کیسے آ جائے؟ 6 کلموں سے ایمان آتا ہے؟ ایمان تو قرآن اور حدیث میں ہے۔ اگر آپ کا دل چاہے اپنے دل میں ایمان کو جگہ دے دو تو اس کے فوراً بعد اپنے قرآن کریم اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنے ہیں اور ان پر اپنے اعمال بنانے ہیں۔ تو تب آپ کا اعمال بنے۔ ابو سفیان 17 دن میں اتنے ایمان والا بنا ہے جو کفر میں سارا زندگی گزارا تھا، بلکہ نبی علیہ السلام کے خلاف لڑا تھا۔ ان کا ایمان دیکھو اور آپ لوگوں کی 30 سال کی ایمان دیکھو، پھر میزان کرو کہ آپ نے اس میں کیا سیکھا، جہاد میں کتنے دفعہ گئے، قرآن کتنا سیکھا، احادیث کتنے آتے ہیں، پھر بات کرو دعوت دینے کی۔ ایسے اپنا فضول ٹائم بھی ضائع کر رہے ہو، دوسرے کو بھی فضولیات میں پھنسا رہے ہو اور لگے ہو جی۔ تو حنین میں جب لشکر چلا تھا تو بڑا خندہ پیشانی سے نکلا تھا مکے سے، اور بڑا اپنے آپ کو کامیاب دیکھتا ہوا، لیکن وہاں پر اچانک جب ان پر یلغار ہوا تو اس میں سے کچھ تو بھاگ گئے، کچھ وغیرہ ادھر ادھر چھپے، اور جو انصار مدینہ تھے جو فتح مکہ کے لیے آئے تھے، اور مہاجر مکہ جو پہلے وہاں جا کر کے بڑے بڑے کبار صحابہ ابو بکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا علی اور عثمان وغیرہ وغیرہ وغیرہ، عباس، سیدنا عباس، ابو سفیان رضی اللہ عنہ، یہ سب ساتھ میں ہے، اور کچھ مجاہدین بھی ہیں۔ وہاں پر ایک درخت کے نیچے ایک ٹھیلے کے ساتھ جمع ہوئے اور بڑا سخت تیر برس رہے تھے ان کے نشانہ بازوں میں، پھر بھی انہوں نے اللہ اکبر کہا اور آگے بڑھے، اور اللہ کی مدد بھی آئی۔ وہ جو بول رہے تھے وَأَنزَلَ جُنُودًا، اور نازل کیے میں نے لشکر، لم تروہا، جو تم لوگ نہیں دیکھتے تھے، وہ بھی نازل ہو گئے، اور کچھ ہی وقت میں پانسا پلٹ گیا، اور سارے جو خلاف تھے نبی علیہ السلام کے لیے، ہوازن والے اور دوسرے قبیلے، سب مجاہدین نے نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر کیے، ہاتھ بندھے ہوئے، ان کے ہتھیار چھینے ہوئے، سر نگو ہوتے ہوئے،
اور وہ بڑے نادم ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو پھر بھی اس سے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو، آپ لڑنے کے لیے لڑتے ہو، لڑنا چاہتے ہو، یا اسلام یا جزیہ دینا چاہو؟ اسلام قبول کرو، نہیں تو جزیہ دے دو اور یا لڑو، واپس جا کے پھر آؤ لڑو۔ ان میں سے بھی باغم بغم ہوئی۔ اب اتنے میں جو باغے ہوئے یہ اسلامی لشکر کے مجاہدین تھے، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ بھی واپس آ گئے میدان میں اور بڑا اجتماع ہو گیا۔ انہوں کو مشورہ دیا کہ تم 3 باتوں میں سے ایک اختیار کرو۔ ان میں جو بھاگے ہوئے تھے وہ طائف کی طرف بھاگ گئے، اور جو پکڑے گئے تھے ان سب نے ایمان لایا، سب نے ایمان لائے اور بڑے اچھے مسلمان۔ ان میں ایک جو سردار تھا ان کا ہوازن میں قبیلوں کا، ان کو اپنا سرداری اپنے ہی جگہ پر رہنے دیا، سردار کو معزول نہیں کرایا، مسلمان ہوا، کلمہ پڑھا اور صحیح مسلمان ہوا۔ اور ان کو احکام سمجھانے کے لیے قاریوں کی ایک جماعت ان کے دی گئی کہ ان کو شریعت کے احکام سمجھاؤ اور ان پر عمل کرنے کا ان کو کہو۔ انہوں نے مان لیا، اور جو جنگ میں ان کے بیوی بچے اور جتنا غنیمت کا مال تھا وہ بھی قبضے میں مجاہدین لشکر نے لیا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو یہاں آ کر کے مسلمان ہو گئے جتنے بھی بندے، ان سب کا اپنا مال جو غنیمت میں پکڑا گیا ہے واپس کر دو۔ یہ بھی نبی علیہ السلام نے کرم کر دی ان پر کہ ان کو سارا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مال حال کے ساتھ ان کو واپس دلایا گیا، اور وہ بڑے خوش ہوئے۔ اور جو جتنے بھاگ گئے تھے ان کا مال قبضے میں لے کے مال غنیمت کے طور پر قبضے میں لے لیا گیا، اور وہ غنیمت تقسیم کر دیا گیا مجاہدوں میں۔ پھر نبی علیہ السلام وہاں سے آگے طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہاں بھی جنگ ختم ہوئی، امن امان ہوئی، بگوڑے بھاگ گئے جو کافروں کے تھے، اور جو پکڑے گئے ہتھیار ڈال دیے مسلمان ہو گئے، ان کے لیے انہوں نے عالم مقرر کیے اور ہدایت دینے کے لیے بندے دیے کہ ان کو دین اسلام سکھاؤ، اپنے گھروں میں واپس جاؤ، قریب ہی گھر تھے، اور اسلام پر مضبوط رہو، ایسا نہ ہو کہ ہم پھر تمہارے خلاف کوئی کارروائی کریں۔ اب نبی علیہ السلام طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں 2 سے 3 دن لگے، کیونکہ طائف دور ہے تھوڑا، اور کٹن راستے تھے، ابھی تو پکے روڈے بنے ہوئے ہیں، گھنٹوں میں آدمی آ جاتا ہے، لیکن اس ٹائم میں ایسا نہیں تھا۔ پہاڑی کے ٹیلوں کو کاٹ کاٹ کر کے حکومت نے روڈ بنایا، وہاں تو ایک ٹیلے سے گھوم کے دوسرے کے پیچھے سے گھوم کر کے آ کر کے ٹائم لگتا تھا۔ طائف میں جب اسلامی لشکر پہنچا تو جتنے یہاں سے بھاگے ہوئے تھے وہ بھی قلعہ بند ہوئے،
اور جو طائف والے تھے انہوں نے بھی ان کو پناہ دی، وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اسلامی لشکر نے ان کا محاصرہ کر دیا اور ان کو وفد بھیجا کہ آپ قلعوں سے باہر آ جاؤ۔ پہلے تو ان کو بتایا کہ جو بھی آ جائے بندے بھیجے کہ جو بھی غلام وہاں پر ہے وہ نکل آ جائے، یہاں ہمارے پاس پہنچ کے آزاد ہے، اور جو بندے آ جائے وہ امن میں ہے۔ لیکن سوائے ایک دو غلاموں کی اور کوئی قلعوں سے باہر نہیں آیا اور آدمی بھی نہیں آیا۔ طائف میں بڑا آباد سرسبز علاقہ ہے، وہاں کے کھجور کے درخت، انگور بڑا بہت مزیدار انگور ہے، بہت زیادہ ہوتا رہتا ہے، انجیر ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اگر آپ باہر نہیں آئیں گے تو ہم تمہارے یہ درخت کاٹیں گے۔ پھر بھی نہیں آئے۔ نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کے جتنے انگور کے درخت تھے اور کھجور کے درخت ہے اور انجیروں کے ہے، وہ تقریباً آدھے آدھے کاٹے جائے۔ بس لشکر اسلام ان پر ٹوٹ پڑی اور ان کو کاٹنا شروع کیا، اور لشکر اسلام کا دوسرا جو آدھے سے زیادہ جاتا تھا وہ قلعوں کی طرف بڑھنے لگا۔ یہاں بھی انہوں نے تیر برسائے، اس میں ایک دو مجاہد بھی شہید ہوئے، ان میں سے بھی 5-6 بندے کام آئے، وصل جہنم ہوئے۔ یہ محاصرہ رہا، آخر وہ تنگ ہو گئے، اور جتنا لوگوں نے فرار اختیار کرنا تھا یمن کی طرف، آگے اس آگے نکل کر کے یمن ہی آتا ہے، اور یہ دوسرے جو علاقے تھے ان کی طرف بھاگ گئے، اور جنہوں نے اسلام کا سوچا انہوں نے ایمان لایا اور اسلام قبول کیا، ہتھیار ڈال دیے، قلعوں سے باہر آ گئے، مسلمان ہو گئے۔ تقریباً 3 حصے طائف مسلمان ہوا، اسلام کے تحت آیا اور اسلام قبول کیا، اور بڑے اچھی طرح مسلمان ہوئے۔ بعد میں جو ایک حصہ رہ گیا تھا ان کے لیے نبی علیہ السلام نے انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ ہمارے اپنے بندے ہیں، ابھی بگوڑے ہیں وغیرہ وغیرہ، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب پورے طائف میں اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا جائے گا، ہم ان کو واپس لائیں گے مسلمان کر کے وغیرہ۔ تو نبی علیہ السلام نے محاصرہ اٹھا لیا، درخت باقی چھوڑ دیے، کاٹے نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جو کاٹے گئے تھے ان کا معاوضہ دیا گیا، بہرحال جو ہوا نقصان وہ ہوا۔ کچھ بندے بھی دونوں طرف مارے گئے، شہید ہوئے، کچھ وصل جہنم ہوئے، اور یہ غزوہ بھی مکمل ہوا، انجام کو پہنچا، اور وہاں سے نبی علیہ السلام فتح ہونے کے بعد 3 دن کے بعد طائف سے واپس ہوئے۔ مطلب یہ 3 حصے تو اسلام کے اندر آ گئے، باقی جو رہ گیا تھا اس کے لیے انہوں نے وقت مانگا تو وہ بھی مجھ کو مل گیا، اور اسلامی لشکر نے مکے کی طرف واپس آنا شروع کر دیا۔ انشاءاللہ
مکے میں واپس آنا اور جعفرانہ سے نبی علیہ السلام نے احرام باندھا عمرے کے لیے۔ نبی علیہ السلام کا ایک عمرہ جعفرانہ سے بھی ہے، وہ جو گنا جاتا ہے، یہ اس کی بات بیان انشاءاللہ کر لیں گے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم انصرنا المجاهدين المخلصين في كل مكان۔ اللهم انصرنا المجاهدين المخلصين في كل مكان۔ اللهم اعز الإسلام والمسلمين وذل الكفار والملحدين والمشركين والطواغيت والروافض والمجوسية۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔